تو میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب سے ایسے سوالات جو میرے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں، میرے اور آپ کے بیٹوں بچیوں بیٹیوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مناتے، ہمیں بھی منانا چاہیے، ہمارے سامنے کیا رکاوٹ ہے، ان سوالوں کا جواب پروفیسر صاحب انشاءاللہ اپنی گفتگو میں ارشاد فرمائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب آپ ذرا ان کی گفتگو سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، جہاں تک بیٹھے ہیں سب ہاتھ اٹھا کے جواب دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سیرت سید الکونین جناب ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا بہت علم رکھتی ہے، پڑھتی ہے، سوچتی ہے، سمجھتی ہے۔ الحمدللہ عقیدے، ایمان اور اسلام سے جڑی چیزیں دنیا کے سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جسے ایمان کا حصہ بنا کے اپنی طرف سے چن کے پھر لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ عید ہے اور تہوار ہے، اور پھر اس پہ جنہوں نے کتاب و سنت کا دامن ہمیشہ سے تھاما انہی پہ سوال اٹھائے گئے۔ تو آج کی اس محدود ملاقات میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات ہیں، جس میں تقریباً 10-12 نکات، 11 کے 11 سوالات، اور پھر ہماری طرف سے بطور جستجو اور تحقیق انشاءاللہ 40-45 سوالات احباب کی نظر ہوں گے، تاکہ تیاری رکھیں۔ سب سے پہلا نقطہ، دین مکمل ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو بھی احکام تھے اتار دیے گئے، جو چیزیں کرنا مناسب نہیں تھی ان کی نہیں وہ بھی دے دی گئی۔ الحمدللہ دین مکمل کر کے محبوب نے 1.25 لاکھ صحابہ کی گواہی ڈلوا کے کہا الا هل بلغت، تو جواب ہاں میں آیا۔ پھر اسی طرح دوسری چیز یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ دین نے خوشی اور غمی کے اصول اور ضابطے وہ مکمل کر دیے ہیں، مقرر فرما دیے ہیں، واضح کر دیے ہیں۔ تیسری چیز اور تیسرا نقطہ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے، منع کی دلیل چاہیے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، کیونکہ احباب جب گفتگو کرتے ہیں تو بیچاروں کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، جسٹ لوگوں سے سنا ہوتا ہے اور پھر شور بپا ہو جاتا ہے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں اصل جواز ہے، حلت ہے، حرمت نہیں ہے، حرمت کی دلیل چاہیے۔ سارے جانور حلال ہیں سوائے جس کو کتاب و سنت نے بائی نیم منع کر دیا یا کسی وصف سے، تفصیل کا ٹائم نہیں، اشارہ مطلوب ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز عقائد اور عبادات، ان کے اندر اصل ہی منع ہے، اصل ہی منع ہے جب تلک کہ کرنے کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ نمازیں جتنی اجازت آپ کو ملی ہے، فرض 5 ہیں، چھٹی کی اصل ہی منع ہے، جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے۔ ہم کہیں گے کہ جناب منع ہے اور کوئی کہے کہ پڑھنے میں حرج کیا ہے، تو جناب حرج یہ ہے کہ شریعت نے عبادات میں اصل ممانعت رکھی ہے۔ بھائیو، 5واں نقطہ گفتگو کا کہ سنت وہ فعل ہے، وہ عمل ہے جسے میرے اور آپ کے محبوب نے
तवातुर के साथ, कसरत के साथ लगातार जारी और सारी रखा और उस पे अपनी मोहर नबूवत सबत कर दी। छठी चीज, तवातुर के साथ, कसरत के साथ लगातार जारी और सारी रखा और उस पे अपनी मोहर नबूवत सबत कर दी। छठी चीज, दीन के अंदर बतौर दीन, दुनिया नहीं, दीन के अंदर दीन के नाम पे किसी भी जायज और साबित शुदा असल उसकी हो, ये जुमले अगर आपने पढ़ लिए तो इंशाल्लाह जिंदगी में इल्मी तौर पे कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं। पहले खुद समझिए फिर समझाइए। गली मोहल्ले बाजारों के अंदर ये सवालात होते हैं कि जनाब ये बिदत कहां से आ गई, महबूब की आमद है, खुशी है, और हमें तो एक बच्चे की पैदाइश पे खुशी होती है। आप क्या करने जा रहे हैं जनाब? नोट कीजिए, किसी के यहां बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसकी भी खुशी। जनाब अब्दुल्ला के घर, सैयदा आमिना के घर मुहम्मदुर रसूल सल्लम की आमद, पूरी दुनिया 249 मुल्कों में एक भी कलमा पढ़ने वाला मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसे आपकी आमद की, पैदाइश की, विलादत की, जन्म की खुशी नहीं है। यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन बिदत किसे कहा जाएगा? जिसमें असल मौजूद हो और फिर उसमें 5 चीजें ऐड कर दी जाएं। जमाने की शर्त कि फुलां तारीख, फुलां डेट, फुलां वक्त में। मकान की शर्त कि फुलां जगह पर। तीसरा, उसमें दवाम और हमेशगी के कभी भी मिस नहीं किया जाएगा, नागा नहीं होगा। और चौथी चीज, उसकी दावत दी जाए कि आओ आप भी करो। और 5वीं चीज, जो नहीं करे उसे मुनकिर कहा जाए। तो ये 5 चीजें जब एक जायज और साबित शुदा चीज में पैदा कर दी जाएं तो ये 5 उमूर उस काम को बिदत बनाते हैं, अगरचे वो बजाते खुद जो है वो काम जायज हो। खुशी जायज है, इजहार जायज है, मीठा बांटना जायज है, खाना देना जायज है और उस पे महजूज होना जायज है। लेकिन जब इसको आप त्योहार बना के, दिन मुकर्रर करके, खास उसूल ज़ाब्ते लगा करके कि अगर मैंने लाइट लगा ली तो मैं मुहिब और आशिक, और मेरे सामने घर वाले ने अगर नहीं लगाई तो वो गुस्ताख व मुनकिर व इबलीस व काफिर, तो फिर ये चीज महल्ले नजर है कि जनाब प्यार किया है आका से, सबको प्यार है। एतबार कीजिए कि जो मेयार मोहम्मद रसूल सल्लम ने प्यार का रखा है, उस प्यार को आज तलाश करने चले हैं। और 7वां नुक्ता कि त्योहार, किसी भी दिन को बनाने की अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने जब से जमीन और आसमान को बनाया, साल के महीने 12 रखे। इन्ना इद्दत अश्शुहूरी इंदल्लाह इतना अशर शहरा, 12 महीने रब ने 4 महीने हुर्मतों वाले कर दिए, एक रजब को और एक जो है आपके लगातार 3 महीने, ये जुल्कादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम, बाकियों को हुर्मत वाला नहीं बनाया। मर्जी अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के महीने को कुरान का महीना बना दिया, मर्जी अल्लाह की है। अल्लाह ने किसी और महीने को कोई और फजीलत दे दी, ये मालिक की मर्जी है। तहवार दिनों के ये बंदा मर्जी से नहीं बना सकता। सहीहुल बुखारी, एक यहूदी आया, कहने लगा कि तुम्हारी किताब में, कुरान में एक आयत है, अगर वो आयत हमारे पास होती तो हम उस दिन को ईद बना लेते। कहा कौन सी आयत? कहने लगा कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये वाली आयत जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? हाँ हाँ, मुझे इल्म है कि वही ये आयत लेके कब आई, जिब्रील अमीन कब आए, महीना कौन सा था, दिन कौन सा था, तारीख कौन सी थी, वक्त कौन सा था, जगह कौन सी थी, महबूब कहां पे थे, किस हालत और किस कैफियत में थे। ये आयत जिन पर उतरी है, मेरे महबूब ने अगर उस दिन को ईद नहीं बनाया तो मैं और आप कौन होते हैं? ये कोई दूसरा भी बनाने की अथॉरिटी नहीं रखता।
سکتا. حضرات حقیقت ہے جب کسی کی ڈگری کی تکمیل ہوتی ہے, پلازا بنایا تھا تکمیل ہوئی ہے, کوئی مشن پہ نکلے تھے تکمیل ہوئی ہے, دنیا رسم آمین بھی کرتی ہے, خوشیاں بھی مناتی ہے. میرے محبوب سے بڑھ کر کے اور زیادہ خوشی کس کو ہوتی کہ آج مشن جو امپاسبل تھا آج پاسبل ہوا ہے, آج شریعت کی تکمیل ہوئی ہے, آج اعلان تکمیل ہوا ہے. تو بنتا تو تھا نا کہ آپ اس کو تہوار مقرر کر دیتے, مگر محبوب نے ایسے نہیں کرا. تو پھر سمجھیے کہ اس کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. حضرات اس کے بعد 9ویں چیز کہ جشن عید میلاد اگر دین ہوتا تو ہم سے افضل لوگ اہل بیت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تابعین تبع تابعین, فقہاء و محدثین اسے اپناتے. اور 10ویں چیز میلاد نہ منانے والوں نے استفسار کرا ہے, 11 سوال بنائے ہیں اور بہت بڑا چرچا پیٹا ہے. جناب ہم نے آخری کیل ٹھونک دی ہے, استفسار ہے نہ کرنے والوں سے. حق تو یہ بنتا تھا کہ سوال میں کرتا کہ موٹر وے سے کیوں اترے اور صراط مستقیم سے کیوں ہٹے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقت اور شریعت میں اگر یہ تھا تو بسم اللہ, اگر نہیں تھا تو دائیں بائیں اتر کے پک ڈنڈیوں پہ کیوں گئے. جانا اسلام آباد تھا, موٹر وے جیسے صاف راستے کو چھوڑ کے کچے پکے راستوں پہ کیوں اترے. جانا جنت میں تھا, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی صراط مستقیم اور آپ کی سنت و طریقت سے ہٹ کر کے مرضی کی شریعت تہوار ایام مقرر کیوں کیے. لیکن جھوٹ اس کثرت سے بولا گیا, نہا کر کے وضو کر کے امام مسجد و خطیب و ادیب نے منبر پہ چڑھ کے باوضو ہو کے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ دھر کے اپنا جبہ و دستار دکھا کے بڑی قسمیں اٹھا کے اظہار کیا. پھر لوگ نہ مانتے تو کیا کرتے, میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے, اس تواتر سے جھوٹ بولا گیا. اور ایک ایسی چیز جس کا قرون اولیٰ میں وجود تک نہ ملا اسے تہوار بنا کے ضروری قرار دیا گیا اور پھر دوسروں کو مجبور کیا گیا, نہ ماننے والوں کو منکر و کافر اور ابلیس بولا گیا. حضرات 11 سوال تیرے میرے پاس ہیں, آج ذرا اپنے سوال دیکھ اور جواب دیکھ. پہلا سوال یہ کیا گیا, اور سوال بھی کیا کمال ہے, کہ جناب ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں. اصل میں یہ سعودیہ کی ساتھ جو نفرت ہے وہ اللہ کی توحید اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کی اصل اور اصیل کی بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے جشن منایا. جناب تو بھی تو اپنا 14 اگست منا رہا ہے, منا, لیکن میں اسے دین نہیں سمجھتا. یہ ایک دنیا ہے, دنیا کے تہوار بنا, ان کو خوشیاں منا, اظہار کر, تیری مرضی. ہم جب بات بدعت کی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سن, کلام سن, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں, ہماری وحی میں, قرآن و سنت میں اپنی مرضی سے کوئی اضافہ کرا اور پھر اسے دین قرار دیا فہو رد. وہ شخص بھی مردود, اس کا فیصلہ بھی مردود, رائے اور قول بھی مردود, اس کا فعل اور عمل بھی مردود. ما لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ مردود کو لے کے ہمیں کہتا ہے کہ آؤ جناب. سعودیہ کی مثال, سعودیہ نے اپنے اس جو ہے وہ جشن کو یا اس اپنے سالانہ جو ان کا ایک تہوار ہے وہ ایک ملکی لیول کا, وہ ساری دنیا بناتی ہے, کماتی ہے اور مناتی ہے, لیکن اسے دین نہیں کہتی. تو یہاں دین کہہ کر کے اس چیز کو مسلط کر رہا ہے, لہذا تیرا یہ اعتراض فضول. اسی طرح دوسرا سوال کہ ہر سال بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے. جناب قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں. تو نے کبھی پڑھا ہوتا تو شاید یہ سوال نہ بنایا ہوتا. تیرے رب نے پیمبر پہ قرآن اتارا, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. بیت اللہ کی طہارت, اس کی نفاست, اس کی صفائی, اس کا دھونا, صفائی ستھرائی کرنا, یہ ایک دین کا حصہ آسمان سے
रब ने कुरान बना के सूरतुल हज के अंदर उतारा, आयत नंबर 26 में। इसी तरह ये रिवायत जो है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में किताबुल मगाजी में नबी अकरम के सहाबी जनाब इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जिक्र करते हैं, सुम्मा अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलालन, आपने जनाबे बिलाल को हुक्म दिया, वो बैतुल्लाह की छत पे चढ़े, उन्होंने अजान कही। मुसलमानों ने जो है उस वक्त क्या अंदाज अपनाया कि अपने जो है वो चादरें बांधी हुई थी, इजार बंधे हुए, और अपने ऊपर वाली चादरें उतार दी और बर्तन पकड़ लिए। उन डोल को लेकर के उन्होंने जमजम से पानी निकाला और फिर बैतुल्लाह को धोया। यगसलून अल काबा ज़हरहा, उसके बाहर वाले हिस्सों के भी और उसके अंदर वाले हिस्सों के भी, और कोई भी वहां पे गंदगी का और मुशरिकीन के जो असरात थे वो सारे खत्म किए। जनाब तुझे गुस्ल पे एतराज था, गुस्ल कर दिया गया। और कहा जाता है जनाब खुशबू क्यों लगाई जाती है? खुशबू लगाना भी तेरे नबी के तरबियत याफ्तगान का एक तरीका कार मोहम्मद रसूल सल्लम से सीखा, और कहा कि तय्यबुल बैत, ये जो है अपने इस घर की पाकीज़गी और सफाई में इसको खुशबू का भी इस्तेमाल कीजिए, ये उसकी ततहीर में से है। अम्मा आयशा का बयान। इसी तरह जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो है ये डेली बैतुल्लाह को युजम्मिर करते थे बिरितलिम मिन मुजमर, किस चीज से? वो चीज जो खुशबूदार, उस हिस्से को लेके, खुशबू को लेके बैतुल्लाह को लगाते या सुलगाते। इसी तरह एक और सवाल भी आया कि जनाब आइए, ये बैतुल्लाह को किसा क्यों पहनाया जाता है, गिलाफ क्यों पहनाया जाता है? ये रोजे अव्वल से चलता आया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से फिर लगातार चला, मुशरिकीन के दौर में भी, मोहम्मद रसूल सल्लम के दौर में। और पैगंबर जिस चीज को साबित कर दें, भले वो जमाना जाहिलियत से ही क्यों नहीं चलता आए, वो ऐसे उमूर होते हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने मोहम्मद रसूल सल्लम की तकरीर की बेस पे, आपकी तस्लीम की बेस पे, क्योंकि आप किसी गलत चीज पे चुप नहीं रहते। जैसे बैतुल्लाह का वो हिस्सा जो मुशरिकीन ने छोड़ा था, उसे बैतुल्लाह का हिस्सा मेरे पैगंबर ने करार दिया, लिहाजा तेरा एतराज नहीं बनता। चौथा सवाल कि गिलाफ काबा पे आयात क्यों लिखी जाती हैं? हजरात, अगर अल्लाह के शायर में से आके इस पे आयात लिखी जाएं, हाँ तुझे कोई एतराज है तो फिर इसको उठा, अपनी मसाजिद को देख। हम न इसको जरूरी समझते, न फर्ज समझते, न तुझको मजबूर करते हैं, न जमानो मकान का जो है वो शर्त रखते हैं, न दवाम रख के, न तुझे इसकी दावत दे के, और ना करने वाले को हम कभी मुनकिर व इब्लीस व लहीन या जो है वो काफिर कहते हैं। लिहाजा अगर ये हो रहा है तो एक जवाज की हद तक। उसके बाद आगे चलिए, एक और सवाल किया गया, और वो सवाल ये है कि जनाब मुझे ये बताइए कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में तहज्जुद की अजान होती है, कुरान और हदीस में जिक्र नहीं। जनाब तूने पढ़ा नहीं, तूने अजान तहज्जुद कहा, लेकिन हम अजान ऊला, अजान सानिया, वो कहें अजान अव्वल, अजान सानी, अजान अव्वल जनाब अबू महदूरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, या इसी तरह जनाब बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस अजान का मकसद बतलाया, ताकि ये हजरत बिलाल की अजान इसलिए है, ये ले युनब्बिहुल कायम, जो कयाम कर रहा है ऑलरेडी, उसको तंबी हो जाए कि वाइंड अप कर लो, आपने सेहरी करनी है। वाले यू की नाइम, और जो सोया हुआ है उसको उठा दिया जाए, सेहरी हो गई। उसके बाद जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता, सब्बाहत सब्बाहत, सुबह हो गई, सुबह हो गई। फिर ये वो उस मिनारा पे चढ़ते, उस जगह पे चढ़ते जहां अजान की जगह थी, अजाने फजर बुलंद करते। इनका जिक्र अहादीस में मौजूद, तू ना पढ़े तो तेरी मर्जी, सुनन नसाई को विजिट कर, तुझे मिल जाएगा। छठा सवाल दागा गया, मदारिस में खत्म बुखारी शरीफ होता है, कुरान और हदीस में सबूत नहीं। मेरे दोस्त, मेरे यार, कभी दीन समझ के जमानो मकान की कैद लगा के, दवाम और हमेशगी करके, फिर तुझे इसकी दावत दे के, हमने तुम्हें कभी मजबूर करके मुनकर गुस्ताखो लईन इमाम बुखारी बोला हो तो फिर तो तेरा एतराज बनता था। लेकिन अगर बात दावत की है, इजहार की है और अल्लाह की किताब और सुन्नत को आगे फैलाने की है, तो इसकी असल किताब और सुन्नत में मौजूद है। लेकिन तूने इस दिन को जो है वो दीन नहीं था, दीन बना करके, जमान मुकर्रर करके, डेट तारीख की तायीन करके, फिर मकान का तायन करके, फिर उसकी दावत दे के दवाम
ना आने वालों को जो काफिर और इबलीस और लईन और मुनकर कहने का सिलसिला शुरू कर रखा है, एतराज तेरी इस बुनियाद पे है। 7वां सवाल कि सीरत नबी के इज्तिमाआत मुनक्कद करते हो जिसका कुरान और हदीस में कोई जिक्र नहीं। हजरात फिर तूने शायद पढ़ा ही नहीं। अल्लाह ताला जिस चीज को साबिका अंबिया की दावत में से कुरान में जिक्र कर दें वो हमारी शरीयत बन गई। जनाब नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन को भी दावत दी रात को भी दावत दी। अगर दिन को दावत देना ये इनेकाद करना, लोगों को इकट्ठा करना, अल्लाह और उसके रसूल की बात करना, रातों को बयान करना, इज्तिमाआत में खिताब करना अगर गलत होता तो मेरा रब कभी इस जुमले को आयत बना के ना उतारता। लिहाजा दिन के भी इज्तिमाआत, रात के भी इज्तिमाआत, ये किताब व सुन्नत से साबित। और इसी तरह वल तकुम मिनकुम उम्मा यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। कभी पढ़ लेना मेरे पैगंबर के दावती सफर पयाम और मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, मस्जिदुल हराम में मेरे पैगंबर के दावती इज्तिमाआत भी देख लेना। 8वां सवाल, हर साल तबलीगी इज्तिमा करते हो, चिल्ले लगाते हो, जवाब दिया जाए तो जवाब यह है कि हम इन इज्तिमाआत का तो जवाब दे चुके, लेकिन ये चिल्ले विल्ले ये मेरे पैगंबर की शरीयत में नहीं है। हाँ, जिनसे आपका एतराज है इंशाअल्लाह वो आपको जवाब दे देंगे। ना हम लगाने के कायल, ना हम इसकी हैसियत से बात करना चाहते हैं। इसी तरह 9वां सवाल, सहाबा किराम की वफात के अय्याम मनाते हो, कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं, तो फिर महबूब का क्यों नहीं मनाते? मेरे दोस्त, अय्याम को मनाने की रीत जिन्होंने डाली है जरा चेक कर, लेकिन हमने कभी भी इनके ऊपर दिन मुकर्रर करके फिर उसके ऊपर ये 5 चीजें पैदा नहीं करी। अगर कहीं भी हैं तो सिर्फ एक हद तलक। और 10वां सवाल, जश्न देवबंद और जश्न अहले हदीस मनाते हो, कुरान और हदीस से सबूत। हजरात देवबंद वाले जो जश्न मनाते हैं अगर दीन और शरीयत समझ के आप पे मुसल्लत करते हैं तो एतराज बनता है। और इसी तरह अहलुल हदीस का अगर कोई 60 साल 50 साल 25 साल 10 साल 20 साल या 1 साल अगर आपको कोई ऐसा जश्न मिले जो इस तरह हो, कंपैरिजन कर, तकाबुल कर, आके मुताला कर और मुझे बता कि दवाम का, जमान का, मकान का और फिर उसकी दावत का और ना आने वालों को काफिर और इबलीस और लईन कहने का अगर कहीं किसी जश्न में ऐसा माहौल है मुझे बताना जरूर। अगर नहीं तो अपने सवाल पे शर्माना जरूर। 11वां सवाल, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने से किसी सहाबी, इमाम या मुहद्दिस ने मना करा? जनाब आपने फिर उसूल फिक्र नहीं पढ़ी, फिक्र को नहीं पढ़ा, फुकहा को नहीं पढ़ा। अल अस्ल फिल इबादात, अगर ये इबादत है, इबादत में असल ही मना है, आसमान से मना, वही से मना, जिब्रील अमीन से मना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना और आपके असहाब और दीगर सारे अहलुल्लाह से मना। जब तक दलील नहीं आएगी तुझे दलील लानी होगी। दलील मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, अगर ना मिले तो फिर आ मना की दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो पैगंबर ने ले लो, पैगंबर ने अगर दिया हो तो ला। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अगर नहीं दे के गए तो जरा रुक। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बेहतरीन उसवा मेरे पैगंबर का कुदवा। अगर दीन होता आप करके दे करके जाते, लेकिन अगर नहीं मिला तो रुक। फिर आपने बड़ा वाज़ेह कहा कि जिसने मन अहदस फी अमरिना हादा, अपने आप को मुहद्दिस कह के मुहद्दिस बने और जो है वो जिद्दत लाए और दीन को जो है वो मुकम्मल होते हुए भी अधूरा माने और मन मर्जी की चीजें लेकर के आए, तो फिर ये सवाल उसके गले का फंदा है। हजरात 12वें नंबर पे आइए जरा हमारे सवालों को परखिए। मकसद नीचा दिखाना नहीं, तेरी इस्लाह मकसूद है। सवाल का जवाब मिले लाइफ टाइम है, जिंदगी में कभी मिले तो देखना जरूर, परखना जरूर। पहले नंबर पे सारे अंबिया एक जैसे हैं, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली। पहला सवाल नोट कर, कल्बो जिगर पे लिख, अहवाल का पता कर, दुनिया से पूछ, लाइब्रेरियों में जा, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया बरहक सब की जरा तारीख विलादत ला करके जरा ये जश्न तो मनाना हक सबका बनता है। मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, ना मिले तो मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे।
منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ دوسری چیز، اگر پیغمبر کی ولادت ہے تو ذرا وفات کا پتہ کر، جسے پیدا ہونا ہے کل من علیہا فان، اسے موت بھی آنی ہے۔ تیری ڈکشنری اور تیری ڈائری میں، تیری جنتری میں کل 12 وفات کی تھا، اور تیری عقیدے کی کتابوں میں اور تیری فکر رضا میں پیغمبر کی وفات کا یہ دن تھا۔ مٹایا گیا تو کیوں، ہٹایا گیا تو کیوں؟ ذرا سوال کا جواب تیار رکھنا۔ میری اس محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ تیسرا سوال، اس عید کا ذرا نمبر بتا کہ نمبر کون سا ہے، اور میں تجھے بتاؤں۔ تو نے کہا کہ عید جمعہ ہے، میں نے کہا کہ جناب ہے، طریقت بتاؤں گا، شریعت اظہار کرے گی۔ عید الفطر کا نمبر شوال میں ہے، رمضان کے بعد ہے، پھر عید الاضحیٰ کا نمبر 12ویں مہینے میں ہے۔ تو نے جو اسے تیسرے مہینے میں لا کر کے سفر کے بعد ربیع الاول میں دیا، اس کے نمبر کو ذرا کتاب و سنت سے شو کر۔ چوتھا سوال کہ اس عید کا نام کس نے رکھا، وہ پہلا نام رکھنے والا ذرا اپنا کوئی امام، لیڈر، رہبر و رہنما پیشوا پیش کر، تجھے پتہ چل جائے گا۔ پانچواں سوال، اس عید کی ذرا ٹائمنگ بتا۔ چھٹا سوال، اس میں عید میں اذان و اقامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو دلیل، نہیں ہوگی تو کیوں نہیں۔ ساتواں، اس عید کی نماز پڑھی جائے گی تو دلیل، اگر نہیں پڑھی جائے گی تو وجہ بتا۔ اسی طرح آٹھواں سوال، اس عید میں خطبہ دیا جائے گا تو دلیل، نہیں دیا جائے گا تو کیوں۔ نوواں سوال، اس عید میں بعد میں دعا اجتماعی ہوگی کہ نہیں، اگر ہوگی تو دلیل، اگر نہیں ہوگی تو وجہ بتا۔ 10واں سوال، اس عید میں خواتین عید نماز کے لیے نکلیں گی کہ نہیں، اگر نکلیں گی تو دلیل، نہیں نکلیں گی تو وجہ بتا۔ 11واں سوال، عید کی رات کی فضیلت لیلۃ القدر سے بڑھ کے ہے۔ آج ایک نے پوسٹ لگائی، میرے بھائیوں یہ رات 12 ربیع الاول کی رات ہے۔ جلسہ کی انتظامیہ اگر موجود ہے تو مخاطب ہوں، آپ کا پروگرام اگر مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، تو یہ 12 ربیع الاول کا پروگرام ہے، 11 ربیع الاول کا نہیں، کیونکہ مغرب سے 12 ربیع الاول شروع ہو چکی۔ ایک صاحب نے اپنے علم کی فضیلت کا اظہار کرا اور کہا کہ جناب آج کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل۔ وافقی تیرے اس فتوے کے اوپر قربان نہ جاؤں، عجیب فتویٰ ہے کہ جس فتوے کا علم نہ میرے محبوب کو ہوا، نہ جبریل امین کو ہوا، نہ رب کو ہوا، نہ رب کے قرآن کو ہوا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، کہتا ہے وہ گھٹیا اور ہلکی ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے بدلے کی نہیں ہے، اس مقابلے کی نہیں ہے۔ تب صرف قرآن اترا تھا، اس میں صاحب قرآن آئے تھے۔ نوٹ کر، اس رات میں صاحب قرآن نہیں آئے۔ اگر تو نے یہی ڈیٹ رکھی ہے تو وہ صبح تھی، رات کا ٹائم نہیں تھا۔ اپنے فتوے پہ نظر ثانی فرما، وگرنہ یہ چیزیں اگر پھیلنا شروع ہو گئیں تو تجھے بہت دور تک لے جائیں گی۔ جناب اگر یہ چیز سمجھ آ گئی ہے تو میرے ساتھ ذرا آگے بڑھ اور بات کر کہ عید کی رات تو نے افضل ترین کہہ دی۔ اگلی بات، 12واں سوال، عید الفطر پہ میٹھا مسنون، عید الاضحیٰ پہ نمکین مسنون۔ جناب عید میلاد کا بھی ذرا فلیور دے دیجئے، کیسا رہے گا، دلیل پیش کر دیجئے۔ 13واں سوال، نالین پہ نبی کے نام سے استقبال کرتے ہو، تیرے کسی مرشد کا پتہ دے، میں اس کے جوتے پہ اس کے نام لکھوا کے شہر لاہور میں لگوا کے انتظامیہ کو بلوا کے میں استقبال کرتا ہوں، کرنے کی اجازت ہوگی یا پھر وہ گستاخی شمار ہوگی۔ 14واں سوال، جناب علی نے تو رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے نام پہ، کافروں کے مطالبے پہ، نام پہ صرف قلم سے لکیر نہیں پھیری تھی۔ ارے ظالم، تو نے پیغمبر کے نام پہ، عید کے نام پہ کیک بنا کر کے، چھریاں پکڑ کر کے میرے پیغمبر کے نام پہ چلا دی۔ کب کوئی سموٹو ایکشن ہوگا اور تیرے خلاف توہین رسالت کا کیس ہوگا؟ کیوں؟ تو اپنا ہے نا، اس لیے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، چونکہ تیرا مزاج اپنا ہے، کبھی تیرے پہ بھی گستاخی کا فتویٰ لگے گا۔ 15واں سوال، نالین پہ آیات گستاخی ہے کہ نہیں؟ 16واں سوال، نالین پہ اسماء الحسنہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ 17واں سوال، نبوت نے یہ عید پہلی دفعہ کب پڑھی تھی؟ میرا حق بنتا ہے میں پوچھوں۔ میرے پیغمبر نے عید پڑھ کے دکھائی، آرڈر دیے، ذرا لے کے آ۔ اسی طرح
پوچھتے ہو ہم سے کہ جناب پیغمبر کی نماز میں آخری نماز میں رفع الیدین دکھا دو، تو مجھے اپنے پیغمبر کے آخری سال کی رحلت والے سال جو پیدائش کا دن تھا اس میں پیغمبر نے عید کی تیاری کیا کری تھی، میرے نبی کے 12 ہجروں میں تیاری کیسی تھی، ذرا اس کا کوئی حوالہ ہو جائے تو مزہ دوبالا ہو جائے۔ 19واں سوال آپ کے چچا عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا حمزہ نے اور پھوپھی صفیہ نے، آپ پیغمبر کی اصل نے، آپ کے بڑوں اور وڈیروں نے یہ عید کتنی دفعہ زندگی میں منائی؟ اسی طرح 20واں سوال ازواج رسول میں سے سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، عائشہ و حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، سیدہ جویریہ، ام حبیبہ اور سیدہ صفیہ، میمونہ، ماریہ قبطیہ، انہوں نے اپنی زندگیوں میں کتنی بار یہ عید منائی؟ مجھے حوالہ چاہیے۔ منا ضرور منا، لیکن ذرا کبھی دیکھ آئینے میں۔ 21واں سوال بناتے رسول سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم نے یہ عید کتنی بار منائی اور کب کب کہاں کہاں کیسے منائی؟ میرے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کے تو تجھے پیار نہیں ہے، اس بیٹی نے یہ عید کیسے منائی؟ اور 23واں سوال نواسو حسنین کریمین نے، علی ابن ابی العاص نے، امامہ بنت ابی العاص نے، زینب بنت علی نے، ام کلثوم بنت علی نے، نواسا ہونے کے ناطے میرے پیغمبر کی اپنے نانا کی یہ دی ہوئی عید کیسے اور کب اور کہاں منائی؟ 24واں سوال ددیالو ننیالو سسرال سے تجھے زیادہ پیار ہے یا میرے پیغمبر کے ان رشتہ داروں کو پیار تھا؟ انہوں نے پہلی بار یہ عید منائی تو کب منائی؟ 25واں سوال خلفائے اربعہ کو لے لے، جناب ابو بکر صدیق کا 2.5 سالہ دور، جناب عمر کا 10 سالہ دور، جناب عثمان کا 12 سالہ دور اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا جو ہے وہ 4 سالہ دور، ان کو لا کر کے ذرا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عید کا نماز، اس کا جشن، اس کا تہوار اور اس کا جو ہے وہ انداز ذرا پڑھنا اور بتا ذرا ان صحابہ سے۔ 26واں سوال عشرہ مبشرہ نے عید منائی تو کیسے؟ 27واں سوال 1.25 لاکھ صحابہ و صحابیات نے یہ عید منائی یا ان کو علم نہیں تھا؟ 28واں سوال تابعین اعظام میں سے کسی ایک تابعی کا نام لے جنہوں نے سب سے پہلے یہ عید پڑھی، پڑھائی، امامت کروائی، جلوس کی قیادت کروائی۔ اور اسی طرح 29واں سوال تبع تابعین میں کوئی نام دے۔ 30واں سوال فقہائے اربعہ امام ابو حنیفہ سے، مالک و شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے ذرا پتہ کروا دے کہ کوفہ کے اندر جناب امام ابو حنیفہ نے، بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل نے اور امام مالک نے مدینہ میں، امام شافعی نے مصر میں کہیں اس جلوس کا قیادت کر کے 12 کی صبح کو جو ہے اس جشن کو بطور عید منایا ہے؟ ائمہ اربعہ کا کوئی حوالہ لیا حضرات۔ 31واں سوال محدثین کی لمبی لسٹ ہے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، دیگر محدثین، ان کی زندگیوں کے اندر کوئی ایسے حوالے لیا کہ جس کو آج تو دین بنا کے مسلط، عید بنا کے مسلط اور بغیر دلیل کے اس کو جو ہے وہ قوم کے لیے ایک دین کا حصہ بنا رہا ہے۔ جا ذرا آگے چل، 32واں سوال دیکھ، معروف اولیاء اللہ سے، کتب و ابدال سے، پیر عبد القادر جیلانی سے، مائی رابعہ بصری سے، علی حجویری سے، پیر فرید سے، لال شہباز سے، ان کی زندگیوں میں اس طرح کے جلوس، ان کی قیادت اور یہ عید اور اس کے طریقے ذرا یہی لے آ۔ 33واں سوال کتب تفسیر میں اس عید کا نام ذرا دکھا دے۔ 34واں سوال کتب حدیث میں عیدین کے چیپٹر تو آئے لیکن اس عید کو کس نام سے ذکر کیا گیا؟ کیا محدثین بھول گئے تھے؟ حضرات فقہ کی کتابیں، فقہ مالکی، فقہ جو ہے وہ حنفی، فقہ شافی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، فقہ زیدی، ان کتابوں کے اندر سے ذرا ڈھونڈ کر کے یہ لے آ، اگر مل جائے تو مجھے کہنا۔ ویسے حیرانگی کی بات نہیں، یہ کیسی عید ہے کہ جس کا علم جو ہے وہ خون دینے والے اور جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ اور اہل بیت کو تو نہیں چلا، آج دودھ پینے والے مجنوں اور کیک کاٹنے والے عاشقوں کو چل گیا ہے، اور میرے پیغمبر کے نام پہ چھریاں پھیرنے والے ان کے لیے جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا دوربین اور خوردبینوں سے۔ حضرات 41واں سوال منکر میلاد کون ہے؟ ہم یا نور من نور اللہ؟ 11 مہینے پیغمبر کو کہنے والا کہ رب کا نور پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد۔ اگر منکر میلاد، منکر ولادت، پیدائش اور جنم، اس کا انکاری تیرے نزدیک منکر، تیرے نزدیک جو ہے وہ گستاخ، تیرے نزدیک ابلیس، تیرے نزدیک کافر،
پھر یہ فتوے تجھ کو مبارک، لگا یہ فتوے اپنے اسلاف پر جنہوں نے یہ عید نہیں پڑھی، ان کو علم نہیں تھا یا جان بوجھ کے نہیں پڑھی۔ پھر فقہا سے لے کے محدثین تلک، محدثین سے لے کے وہ سارے مفسرین تلک، مفسرین سے لے کے تبع تابعین، تابعین، اصحاب رسول اور خود پیغمبر تلک تو نے پھر کسی کو معاف نہیں کرا۔ اور اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا نا کہ جنہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی سائیڈ پہ ہو جائیں، بڑا دعویٰ پیٹا گیا، اور جناب پتہ چل جائے گا کل قیامت کو جنہوں نے نہیں منائی سائیڈ پہ ہو جاؤ، ہو جائیں گے، مگر جن کے ساتھ ہوں گے وہ میرے محبوب ہوں گے، وہ نبی کے صحابہ ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے، وہ تابعین و تبع تابعین ہوں گے، وہ مفسرین و محدثین ہوں گے، وہ فقہاء و اولیاء ہوں گے۔ حضرات اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے یہ سوالوں کے جواب ذرا دیکھنا، 11 سوال لے کے ادھر ادھر کے ٹوٹ کے بیٹھا تھا، تیرا رائٹ نہیں بنتا تھا یا تیرے یہ ذمے تھا کہ ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ میرے پیغمبر نے، میں آخر میں اظہار کر دوں، عید کس کو کہتے ہیں؟ اگر جمعے کو عید تو بولے تو آ دیکھ، دن بھی مقرر، ٹائم بھی مقرر، طریقہ بھی مقرر، اذان کب کہنی ہے اور خطبہ کب دینا ہے، پھر بیٹھنا کب ہے، دوسرا خطبہ کب دینا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کا سیٹ اپ سارا بتایا گیا۔ اگر بات عید الفطر کی ہے، آج رمضان مکمل ہو گیا، آج چاند چڑھا ہے، شوال کی پہلی تاریخ ہے، دن مقرر کر دیا گیا، تاریخ مقرر کر دی گئی، مہینہ مقرر کر دیا گیا، شوال کی یکم ہے، ٹائم مقرر کیا گیا، سوا نیزے پہ سورج آیا ہے، اور کہاں نکلنا ہے، باہر چوکوں چوراہوں پہ، پارکوں پہ، کھلے میدانوں میں، اگر نہیں جگہ تو مسجد میں، ہاں وہاں پہنچنا کس کس نے ہے، سارے مرد نکلے، عورتوں کا کیا حکم ہے وہ بھی نکلے، محبوب ایام سے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، کہا پھر بھی نکلیں، کہا محبوب بیٹھے، کہا یہ بھی بتایا کہ نماز والی جگہ سے ہٹ کے بیٹھے، محبوب ایک اور پرابلم ہے، کپڑے چادر عبایا، جلباب جو ہے وہ دوپٹہ وہ میسر نہیں، برقع میسر نہیں، کہا کہ اپنی ایک بہن چادر میں دوسری بہن کو کور دے کے لے آئے۔ ہاں محبوب اب کیا کریں، اب جو ہے پہلے اذان ہو، کہا نہیں اذان نہیں، اقامت ہو، کہا اقامت نہیں، ہاں پہلے خطبہ ہو، کہا نہیں پہلے عید کی نماز ہوگی، 2 رکعت پڑھی، پہلے میں کیا پڑھا بتایا، دوسری میں کیا پڑھا ثابت، پھر آپ نے سلام پھیرا، اس کے بعد جو ہے تکبیرات اور خطبہ، خطبے کے بعد دعا، راستہ بدل کے آ اور راستہ بدل کے جا۔ عید الاضحیٰ ہے، آج جو ہے وہ مہینہ یہ 12واں ہے، اور نام جو ہے اس کا ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بڑے افضل ترین، آپ نے ان میں روزے بھی رکھے، آج 10 ہے، آج روزہ نہیں رکھنا، آج کیا کرنا ہے، عید کی تیاری کرو، نام عید الاضحیٰ ہے، ہاں عید گاہ نکلو، وہاں جا کر کے اذان و اقامت کے بغیر نماز پڑھو، خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگی، واپس آئیے، آ کر کے جو ہے اپنے جانور نہر کیجئے، ذبح کیجئے، آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ اگر آپ مینا میں ہیں اور یہ عید کا دن آ گیا ہے، آج آپ نے کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، اپنے بال کٹوانے ہیں اور طواف کے لیے جانا ہے، لیکن بیت اللہ جا کے قریب ہے، عید نہیں پڑھنی، کیونکہ اس دن میرے پیغمبر نے عید الاضحیٰ نہیں پڑھی۔ حضرات اس لیے دعوت ہے کہ اگر یہ عید میلاد النبی یہ نام تھا، پتا کر پیغمبر نے رکھا، اور اسی طرح ڈیٹ دن تاریخ پیغمبر نے مقرر کی، یا پھر اس کی جو ہے وہ دعوت دی، میدان میں عورتوں کو نکالا، اس کے لیے آپ نے 2 رکعت پڑھی، یا آپ نے بعد میں اس کا اسپیشلی خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر بعد میں محبوب نے دعا کروائی، راستے بدل کے آئے۔ چھوٹی عید میں میٹھا چلا، بڑی عید میں نمکین چلا، اس عید میں کیا چلا تھا، کون سا کیک کاٹا تھا، دودھ کی سبیل لگانی ہوتی تو مدینے کی بکریاں بھیڑیں بہت، وہاں کے مزرے بہت، بات کھجوروں کی ہوتی، چاروں طرف پھیل جاتی، بات پھولوں کی ہوتی، ہر طرف بکھیر دیے جاتے، بات لڑیوں کی ہوتی، کھجوروں کی لڑیاں لگا دی جاتی، حضرات بات کوئی اور ہوتی، سب میسر تھا، لیکن تیرے میرے پیغمبر نے، آل نے، اصحاب نے، اہل
اہل بیت نے، سارے نیک لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے نہ اسے عید جانا، نہ پہچانا، نہ اس کو اپنایا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ دوسروں کو اس کو دعوت دی، نہ کرنے والوں کو کافر کہا، نہ ابلیس بولا، نہ کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہا، بلکہ یہ دین تھا ہی نہیں۔ دین ہوتا تو قرون اولا جو ہیں وہ اس سے محروم نہ ہوتے۔ اللہ تجھے بھی وہ خاص اور خالص لینے کی توفیق دے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے، کنارے کنارے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ بہت ہی شاندار، اور یقین جانیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقرر نے اپنی اپنی بات کی اور بہت اچھے پیرائے میں کی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس انداز میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے بہت سے لوگ اپنے اس رویے سے باز آئیں گے اور دین اور شریعت کے دائرے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور اسی میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔